الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک وقال تعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظیم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، محترم سامعین، معزز ناظرین، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ کی عظمت اور سیرت کا بیان۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ کی زندگی اور آپ کی سیرت انسانیت کے لیے، تمام عالمین کے لیے ایک رحمت ہے اور اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ کی سیرت بے مثال سیرت ہے اور اس میں انسانیت کے لیے نجات ہے، رہنمائی ہے اور مشکلات کا حل موجود ہے۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں نبی پاک علیہ الصلاۃ کی سیرت ہی مشکلات کا حل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ کی سیرت ساری انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ کی سیرت میں تمہارے لیے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین رہنمائی ہے، بہترین تمہارے لیے ایک درس ہے، تمہاری رہنمائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ کی سیرت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ کی حیات طیبہ کا ہر واقعہ لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے، ایمان والوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ کی مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو انسانیت کو نجات عطا کرنے والا ہے، جبکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ کی سیرت جامع سیرت ہے۔ اس میں عبادات، معاملات اور تدبیر اور حکومتی نظام اور مختلف انسانیت کے طبقات کے درمیان کس طرح رہنا چاہیے اور ایک بہترین سوسائٹی اور بہترین معاشرہ، ایک بہترین قوم کے لیے یعنی جو ہدایتیں چاہیے، جو ہدایتیں درکار ہیں، وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ کی سیرت میں ہم کو ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ کا عظیم معجزہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ کی سیرت پر عمل کرنا، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ کی سیرت میں بہت ہی آسانی ہے، بہت ہی نرمی کا پہلو بہت ہی نمایاں ہے۔ احکام میں نرمی ہے، معاملات، عبادات وغیرہ میں آسانی عطا کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک علیہ الصلاۃ نے انسانیت کی ہمدردی کو آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ لوگوں کی بھلائی، لوگوں کی خیر خواہی اور مختلف الخیال لوگوں کے درمیان کس طرح رہنا چاہیے، کس طرح ان کے ساتھ معاملہ داری کرنا چاہیے، وہ تمام چیزوں کی ہدایت اور اس کی رہنمائی ہم کو نبی پاک علیہ الصلاۃ کی سیرت میں ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ کے اخلاق حسنہ، اخلاق عظیمہ بے مثال اخلاق ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ کے اخلاق حسنہ، نبی پاک علیہ الصلاۃ کی سیرت
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عظیمہ جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین ایک نمونہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اخلاق کریمہ، اخلاق حسنہ، اخلاق عظیمہ کو آپ نے دنیا والوں کے سامنے پیش فرمایا، اور خصوصاً اس میں خواتین کے حقوق، خواتین کے ساتھ حسن سلوک، ازواج کے ساتھ حسن سلوک، بیٹیوں کے حقوق ان کے ساتھ حسن سلوک، دیگر مظلوم خواتین کے لیے آگے بڑھ کر ان کا حق دلانا، اور انسانیت کے ساتھ ہمدردی، چھوٹے بچوں کے حقوق، اور اسی طرح بوڑھے لوگوں کے حقوق، معذور اور مجبور، لاچار اور غریبوں کے حقوق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حفاظت فرمائی۔ وقد صلی علیہ الصلوۃ والسلام بأمامۃ ابنته زینب یحملها على عاتقه فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها۔ وعن أبي قتادة وفد وفد للنجاشي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمهم فقال له أصحابه نكفيك، فقال إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وإني أحب أن أكافئهم۔ اب اس حدیث پاک میں واقعہ بتا رہے ہیں، یہ حقیقت یہ بیان چل رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری کے بارے میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وعدے کی آپ پاسداری فرماتے تھے، لحاظ کرتے تھے، اس کا وعدے کو پورا فرماتے تھے، اگرچہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ آپ وعدہ کریں تب بھی اس کو آپ پورا فرماتے تھے۔ اور حسن العہد یعنی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ان کی رشتہ داری کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص وصف رہا۔ اسی میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی ہیں، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ گود میں اٹھا لی اور نماز پڑھے، یعنی اپنے گردن مبارک یعنی آپ کندھے پر اٹھا لی اور نماز ادا فرمائے۔ کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ اب جب سجدے میں جانا چاہتے تو آپ ان کو زمین پر بٹھا دیتے، پھر جب آپ سجدے سے اٹھتے، آپ قیام میں آتے تو پھر ان کو آپ کندھے پر اٹھا لیتے تھے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور محبت چھوٹے بچیوں کے ساتھ اور نواسیوں کے ساتھ جو ہے، یہ اس کی ایک مثال ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ وعن ابی قتادہ وفد وفد للنجاشی، حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نجاشی کا ایک وفد آیا، ایک ڈیلیگیشن آیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، ان کی خدمت کرنے لگے۔ حالانکہ منصب نبوت کا اور رسالت کا بہت اعلیٰ مقام تھا، پھر نبوت اور رسالت کے بھی اعلیٰ ترین مقام پر آپ فائز ہیں۔ یعنی تمام مخلوقات میں اولیاء کا مقام بلند، اولیاء کے مقام سے بڑھ کر صحابہ کے مقام سے بڑھ کر انبیاء کے مقام سے بڑھ کر رسولوں کا مقام ہے، رسولوں کے مقام سے بڑھ کر اولو العزم جو رسول ہے ان کا مقام، اولو العزم پیغمبروں میں بھی سب سے اعلیٰ مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا اونچا مقام ہے کہ فرشتے بھی آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی اور حسن اخلاق اور تواضع کا یہ عالم ہے کہ کوئی وفد اگر آپ کے پاس آتا تو آپ بنفس نفیس بذات خود آپ ان کی خدمت فرماتے، ان کی ضیافت فرماتے، ان کی مہمان نوازی فرماتے، ان کی خاطر تواضع فرماتے۔ فقال له اصحابہ، تو آپ کے صحابہ نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ نکفی کا، ہم آپ کی خدمت کے لیے کافی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انہم کانوا لاصحابنا مکرمین، بے شک یہ لوگ، یہ جو نجاشی کا جو وفد ہے، یہ نجاشی کے جو لوگ ہیں بادشاہ کے، یہ ہمارے صحابہ، ہمارے ساتھیوں کی لوگ عزت کیا کرتے تھے۔ جب یہ یعنی صحابہ کا ایک وفد وہاں پر حبشہ گیا تو وہاں کا جو بادشاہ ہے نجاشی،
نجاشی اور نجاشی کے لوگوں نے صحابہ کی عزت کی خاطر تواضع کی اور ان کو رہنے کے لیے مقام عطا کیا، مقام دیا انہوں نے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي أُحِبُّ، بے شک میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کو ان کا بدلہ دوں. یعنی صحابہ خدمت کرنا چاہ رہے تو حضور روک دیے کہ میں خود خدمت کروں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. بنفس نفیس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور آپ ان نجاشی کے وفد کی آپ خدمت کرنے لگے. وَلَمَّا جِيءَ بِأُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ الشَّيْمَاء فِي سَبَايَا هَوَازِنَ، یہ جو ہے شیمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعی بہن ہے، رضاعی ہمشیرہ ہے. وَلَمَّا جِيءَ بِأُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ الشَّيْمَاء فِي سَبَايَا هَوَازِنَ وَتَعَرَّفَتْ لَهُ بَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ وَقَالَ لَهَا إِنْ أَحْبَبْتِ أَقَمْتِ عِنْدِي مُكَرَّمَةً مُحَبَّبَةً أَوْ مَتَّعْتُكِ وَرَجَعْتِ إِلَىٰ قَوْمِكِ فَاخْتَارَتْ قَوْمَهَا فَمَتَّعَهَا. اب یہاں پر ایک واقعہ بتا رہے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہمشیرہ ہے، ایک رضاعی بہن تھی آپ کی، شیماء بشین معجمہ مفتوحہ. شیماء بتا رہے ہیں کہ ان کے والد کا نام، شیماء کے والد کا نام حارث ہے. ادرک الاسلام و اسلم بمکہ، یہ جو حارث ہیں شیماء کے والد اسلام کا زمانہ پایا اور مکے میں اسلام قبول کی. والشیماء كانت تربى بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم مع امها حلیمہ اسلمت. یہ شیماء بھی اسلام قبول کی. یہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہو رہے ہیں، حضرت حلیمہ کی بیٹی. وذکرہ ابن الاثیر فی الصحابہ، ابن اثیر نے ان کو صحابہ میں ذکر کیا. ان کا نام جدامہ ہے، جدامہ. جب یہ حوازن کے قیدیوں میں قید ہو کر آئی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، وہ تعرفت، ان کے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لی. تو نبی پاک حضور سے اپنا تعارف کرائیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے اپنی چادر کو آپ بچھا دی اور ان سے آپ فرمائیں ان احببتی، اے شیماء اگر تم چاہو تو ہمارے پاس رہو، مکرمتاً اس حال میں کہ تم معزز رہو گی، یعنی پورے احترام کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ تم ہمارے پاس رہو. او متعتکی، اور اگر تم چاہو تو میں تم کو رہا کر دوں، یعنی آزاد کر دوں گا، تم اپنی قوم کی طرف لوٹ کر جاؤ، تمہارا اختیار ہے. فاختارت قومہ، تو وہ اپنے قوم کے پاس چلے گئی. فمتعا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آپ نے ان کو رہا فرما دیا. تو اس واقعے میں سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت شیماء حضور کے حقیقی بہن نہیں تھے، کیونکہ حضور کے کوئی بھائی یا بہن کوئی بھی نہیں تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہا تھے، ایک لوتے ایک فرزند تھے اپنے والدین کے. تو یہ جو ہے حضرت شیماء خالی ایک یعنی دودھ کا رشتہ ہے، رضاعی بہن ہے. تو اس رشتے کا بھی آپ اتنا لحاظ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی جگہ پر ان کو بٹھا رہے ہیں، ان کے لیے چادر بچھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہو تو ہمارے پاس بھی قیام کر سکتی ہو. یعنی ایک بہن کی کس طرح عزت کرنی چاہیے، کس طرح بہن کا خیال رکھنا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے تمام بھائیوں کو آپ نے یہ پیغام دیا، میسج دیا. حقیقی بہن اگرچہ یہ نہیں تھی حضرت شیماء، لیکن رضاعی بہن کا جب آپ نے اتنا خیال فرمایا تو اب دنیا والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے حقیقی بہنوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، خدمت کریں. وقال ابو الطفیل رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا غلام اذ اقبلت امرأة حتى دنت منه فبسط لها رداءه فجلست عليه فقلت من هذه قالوا امه التي ارضعته. وعن عمرو بن السائب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فاقبل ابوه من الرضاعه فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ثم اقبلت امه
فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه وكان يبعث إلى ثويبة مولاة أبي لهب مرضعته بصلة وكسوة فلما ماتت سأل من بقي من قرابتها فقيل لا أحد. وفي حديث خديجة رضي الله عنها أنها قالت له صلى الله عليه وسلم أبشر فوالله لا يحزنك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں، ابو طفیل کا نام عامر بن واثلہ ہے. ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم صغیرا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو با اس حال میں کہ چھوٹے تھے اور یہ صحابہ میں انتقال کرنے والوں میں سب سے آخری صحابی ہو رہے حضرت ابو طفیل. یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جبکہ میں چھوٹا بچہ تھا. اذ اقبلت امرأۃ، اچانک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی، یہاں تک کہ وہ حضور کے قریب آ گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی. فجلست علیہ، تو وہ خاتون اس چادر پر بیٹھ گئی. تو میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا، دوسرے صحابہ نے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہے، ماں ہے، جو رضاعی ماں ہے، دودھ کا رشتہ ہے، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غالباً یہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. غزوہ حنین کے موقع پر یہ واقعہ پیش ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور ان کے لیے چادر بچھا دیا اور اٹھ کے ٹھہر گیا ان کے. یعنی ماں کا مقام کیا ہے؟ حضور علیہ، ایک نبی نے سید الانبیاء بتا دیے کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے. یہ تو رضاعی ماں ہے. جب رضاعی ماں کا اب اتنا احترام فرمائے تو حقیقی ماں کا عالم کیا ہوگا؟ تو پوری دنیا کے سامنے آپ بتائیں کہ والدہ کا مقام کیا ہوتا ہے، کس قدر ان کا احترام کرنا چاہیے. حالانکہ حضور منصب نبوت اور رسالت ساری دنیا آپ کے لیے ٹھہر جاتی ہے، لیکن آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ کھڑے ہو گئے اور ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی. پھر بیٹیوں کا احترام کس طرح کرنا چاہیے؟ خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کر کے آپ نے بتا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک محفل میں جلوہ کر رہے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر جب تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے اٹھ گئے، ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، ان کا ہاتھ چومے اور اپنی جگہ پہ آپ نے ان کو بٹھا دیا. تو بتائیں کہ یعنی بیٹی کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ عرب معاشرے میں جاہلیت تھی، لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے سامنے خواتین کے حقوق کیا ہیں، چاہے خاتون ماں کے روپ میں ہو یا بیٹی کے روپ میں ہو یا بیوی کے روپ میں ہو یا بہن کے روپ میں ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر جہت سے آپ نے ان کے حقوق کو آپ نے ثابت کر کے بتایا عملی طور پر. ازواج مطہرات کے ساتھ بھی حسن سلوک آپ بہت زیادہ فرماتے. حضرت حلیمہ جو آپ کے رضاعی ماں ہیں ان کا بھی آپ نے احترام فرمایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے شہزادی کون ہیں، ان کا بھی آپ نے احترام کر کے دنیا والوں کو یہ بتایا کہ اپنے والدین کا بھی تم احترام کرو، اپنے بیویوں کی بھی تم عزت کرو، ان کا خیال رکھو، اور بیٹیوں کے بھی حقوق ادا کرو، بہنوں کے بھی حقوق ادا کرو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں سب سے پہلی شخصیت ہے جنہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے آپ نے آواز بلند کیا، ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، اور ان پر ہونے والے مظالم کے خلاف آپ نے آواز بلند فرمائی، اور عورتوں کو آپ نے آزادی دلائی، عورتوں کو آپ نے پورے حقوق عطا فرمائے، عورتوں کے مقام اور مرتبے کو آپ نے بلند فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جو نکاح فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ بیوہ تھی. تو جاہلیت میں عرب کے زمانے میں اس دور میں لوگ بیوہ سے شادی نہیں کرتے تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا کے لیے یہ آپ نے درس عطا فرمایا، یہ پیغام دیا کہ بیوہ کا کیا مقام ہوتا ہے، بیوہ کا احترام کرنا چاہیے، بیوہ سے نکاح کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ سنت رسول ہے. وعن عمرو بن السائب
عمرو بن صائب سے مروی ہے ان رسول اللہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، جلوہ گر تھے، آپ تشریف فرما تھے، فاقبل ابوہ تو آپ کے رضاعی والد حاضر ہوئے، تشریف لائے، فوضع له تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چادر کا ایک کونا آپ نے ان کے لیے رکھ دیا، پس وہ اس پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ کے رضاعی والدہ، رضاعی ماں حضرت ثویبہ یا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی، تشریف لائی، تو آپ نے ان کے لیے اپنی چادر کا دوسرا حصہ آپ نے ان کو پیش فرما دی، بس وہ اس پر تشریف فرما ہو گئی، بیٹھ گئے۔ ثم اقبل اخوہ من الرضاعہ پھر آپ کے رضاعی بھائی وہاں پر حاضر ہوئے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے درمیان بٹھائے، سامنے بٹھا دی، یعنی رشتوں کا کس قدر آپ خیال رکھتے تھے۔ وَكَانَ يَبْعَثُ إِلَىٰ ثُوَيْبَةَ مولاۃ ابی لہب مرضعتہ بصلۃ وکسوۃ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ثویبہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رضاعی ماں ہیں، حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ بھیجتے تھے۔ یہ جو ابو لہب کی باندھی تھی آزاد کردہ، کیا بھیجتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی تحفے تحائف، لباس، کپڑے وغیرہ بھیجتے تھے۔ فلما ماتت جب ان کا وصال ہو گیا، سأل تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا ان کے رشتہ داروں میں کوئی باقی رہ گئے، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی صلہ رحمی کا یہ عالم ہے کہ رضاعی والدہ کی خدمت بھی آپ کیا کرتے تھے۔ حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تحفے تحائف اور کئی تحفے تحائف اور کپڑے وغیرہ، لباس آپ عطا فرماتے تھے، ان کو بھیجتے تھے۔ ان کا جب انتقال ہو گیا تو آپ نے یہ پوچھا کہ ان کے بعد کوئی ان کے کوئی رشتہ دار رہ گیا، صحابہ نے کہا کہ نہیں ہے کوئی بھی، یعنی یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے بعد ان کے کوئی رشتہ دار اگر رہے تو ان کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک کا ارادہ رکھتے تھے۔ وفی حدیث خدیجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں انہا قالت لہو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ ابشر آپ خوش ہو جائیے، بس اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی غم زدہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحمہ بے شک آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی فرماتے ہیں، ان کو عطا کرتے ہیں۔ وتحمل الکلہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، معذور، مجبور، لاچار، بیوہ، یتیم، غریب، اپاہج، پریشان حال، مظلوم لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم اور معدوم کو آپ حاصل فرماتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایسے اخلاق آپ اختیار کرتے ہیں جو لوگوں میں نہیں ہیں، دوسرے لوگوں کے پاس پوری دنیا میں نہیں ہے، ایسے اخلاق آپ کے اندر موجود ہے۔ وتقری الضیفہ آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرنا یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص سنت کریمہ ہے۔ وتعین علی نوائب الحق حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پر آپ مدد فرماتے ہیں۔ وَأَمَّا تَوَاضُعُهُ صلی اللہ علیہ وسلم علی علو منصبہ ورفعت رتبتہ فکان اشد الناس تواضعا واقلهم کبرا وحسبك انه خیر بین ان یکون نبیا ملکا او نبیا عبدا فاختار ان یکون نبیا عبدا فقال له اسرافیل عند ذلك فإن الله قد أعطاك بما تواضعت له أنك سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من تنشق الأرض عنه وأول الشافعين۔ اب یہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع ان کے ساری کے متعلق احادیث مبارکہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ وَأَمَّا تَوَاضُعُهُ اب رہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تواضع کی بات، اعلیٰ علوی منصبی آپ کے منصب کے بلند ہونے کے باوجود، آپ کے درجے کے بلند ہونے کے باوجود، بس آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ تواضع والے تھے، یعنی عاجزی انکساری تھی آپ کے مزاج میں، حالانکہ اتنا اونچا مقام ہے، اتنا بلند مقام ہے کہ دنیا اور آخرت میں کسی کو اتنا اونچا مقام دیا نہیں گیا، نہ دنیا میں کوئی آپ کے جیسا ہے، نہ آخرت میں کوئی آپ کے جیسے مقام کو پا سکتا ہے۔
آپ سید الاولین والآخرین ہیں، امام الاولین والآخرین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، تمام انبیاء میں بھی سب سے افضل ہے، تمام فرشتوں سے افضل ہے، تمام انبیاء سے، تمام کائنات، تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ وہ حسبک، اور تمہارے لیے یہ کافی ہے، بات کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا گیا تھا اس بات کے درمیان کہ آپ نبوت اور بادشاہت کو اختیار کریں یا نبوت اور بندگی کو اختیار کریں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند فرمایا کہ آپ نبی بنیں اور بندے بنیں، یعنی عاجزی اور تواضع ہے، بادشاہت کو آپ اختیار نہیں فرمائیں، بندگی یعنی اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام بن کر رہنے کو آپ نے پسند فرمایا، بادشاہت کو پسند نہیں فرمایا۔ نبوت اور عبدیت۔ فقال له اسرافیل، تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بے شک اللہ نے آپ کو آپ کی تواضع کی وجہ سے آپ کو یہ مقام عطا کیا کہ آپ قیامت کے دن تمام اولاد آدم کے سردار ہوں گے۔ وَأَوَّلُ مَن تَنشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائے گا۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ، اور سب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے، شفاعت کا اختیار سب سے پہلے آپ کو دیا جائے گا۔ حدثنا ابو الولید بن العواد الفقیہ رحمہ اللہ بقراءۃ علیہ فی منزلہ بقرطبہ سنة 750 قال حدثنا ابو علی الحافظ حدثنا ابو عمر حدثنا ابن عبد المؤمن حدثنا ابن داست حدثنا ابو داود حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا عبد اللہ بن نمیر عن مسعر عن ابی العنبس عن ابی العدبس عن ابی مرزوق عن ابی غالب عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوکئا على عصا فقمنا له فقال لا تقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا وقال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد وكان صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويردف خلفه ويعود المساكين ويجالس الفقراء ويجيب دعوة العبد ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم حيثما انتهى به المجلس جلس۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے، متوکئا علی عصا، یعنی عصا پر ٹیک لگا کے، فقمنا لہ، تو ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا تم کھڑے مت ہو، جیسا کہ عجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان میں سے بعض کی تعظیم کرتے ہیں، یعنی نبی پاک علیہ وقال، اور آپ نے فرمایا انما انا عبد، یقیناً میں تو ایک بندہ ہوں، آکلو کما یاکل العبد، میں ایسا ہی کھاتا ہوں جیسا کہ بندہ کھاتا ہے، واجلس، اور میں بیٹھتا ہوں جیسا کہ بندہ بیٹھتا ہے، یعنی میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں۔ وکان، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاک ساری عاجزی دیکھیے، تواضع، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کھڑے مت ہو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق بطور عاجزی و انکساری، یعنی صحابہ تو یہ جانتے تھے کہ حضور کا ادب کرنا چاہیے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی اور انکساری کے طور پر آپ نے ان کو منع فرمایا، یعنی آپ کی عاجزی تھی یا انکساری اور تواضع تھا کہ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ تم کھڑے مت ہو، جیسا کہ عجمی ٹھہر جاتے ہیں۔ وکان صلی اللہ علیہ وسلم یرکب الحمار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی دراز گوشت پر بھی آپ سواری کیا کرتے تھے، یعنی خچر پہ بھی آپ سواری کرتے تھے، عام سواریوں پر بھی، وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ، اور اپنے پیچھے بھی دوسروں کو بٹھاتے تھے، وَيَعُودُ الْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کی عیادت کرتے تھے، غریب پریشان حال آدمی اگر بیمار ہے تو وہ غریب ہے تو جیسا کہ معاشرے میں ہوتا ہے کہ بھئی غریب ہے تو اس کو جا کے نہیں پوچھ رہے، مالدار ہے تو اس کی عیادت کر رہے ہیں، ایسا نہیں تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کی بھی آپ عیادت فرماتے تھے، وَيُجَالِسُ الْفُقَرَاءَ، فقیروں، محتاجوں، مسکینوں کے ساتھ آپ بیٹھا کرتے تھے، ہم نشین، یعنی غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو آدمی، مالدار آدمی یا جس شخص کے مزاج میں تکبر ہے وہ شخص اس کو پسند نہیں کرتا،
لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سید المتواضعین تھے، عاجزی انکساری اختیار کرنے والوں میں، تواضع والوں میں بھی آپ سب کے سردار تھے۔ آپ یہ زندگی بتائیں کہ غریبوں کے ساتھ بھی ہم نشینی اختیار کرنا چاہیے۔ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ، غلام کی دعوت کو بھی آپ قبول فرماتے تھے۔ وَيَجْلِسُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ جاتے تھے آپ، کیسے مختلطاً بھی، ان کے ساتھ گھل مل کر، یعنی اپنے لیے علیحدہ مقام نہیں چاہتے تھے، جہاں پہ بھی محفل ختم ہوتی ہے وہاں بیٹھ جاتے، یعنی صدارتی مقام یا ایک نمایاں مقام حاصل کرنا یہ آپ کا مقصد نہیں تھا۔ یعنی اس طرح آپ بیٹھتے کہ نیا آنے والا شخص نہیں پہچانتا تھا کہ صحابی کون ہے اور اللہ کے رسول کون ہے۔ اس طرح آپ سادگی کے ساتھ آپ کا رہن سہن تھا۔ وفی حدیث عمر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان امرأة كان في عقلها شيء جاءته فقالت ان لي الیک حاجة قال اجلسی یا ام فلان فی ای طرق المدینة شئت اجلس الیک حتی اقضی حاجتک قال فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہا حتی فرغت من حاجتها۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان سے حدیث مروی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میری شان، میری عظمت کو بیان کرنے میں ایسا مبالغہ نہ کرو جیسا کہ عیسائیوں نے ابن مریم کے بارے میں مبالغہ کیا۔ یعنی حد سے آگے مت بڑھ جاؤ۔ انما انا عبد، یقیناً میں تو صرف اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ فقولوا، بس تم کہو عبداللہ، اگر تم میرے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتے ہو تو یہ کہو عبداللہ ورسولہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنی چاہیے، صرف دو چیزوں سے احتیاط کرنا، ایک تو یہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے اور نہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ خدا کے برابر ہیں، خدا سے کم ہیں، خدا کے بعد خدا کے سوا جتنے ہیں سب سے آپ بلند و بالا ہیں۔ لیکن عیسائی کیا کہتے تھے؟ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، مشرک ہے وہ لوگ، ایسا کہنے والے مشرک ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، لیکن رسولوں میں، کائنات میں، مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مقام آپ رکھتے ہیں۔ وعن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک خاتون تھی، ایک عورت، اس کا نام بتا رہے ہیں کہ ام ظفر، یہ ایک خاتون تھی، یہ اس کی عقل میں کچھ خرابی تھی، یعنی کچھ کم عقل تھی، یا بہرحال جاءت، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے عرض کیا کہ بے شک میرا آپ سے ایک کام ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ام فلاں، اے خاتون، تم مدینے کے راستوں میں جہاں چاہے تم بیٹھو، میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا اور تمہارا کیا کام ہے وہ پورا کروں گا، حتی اقضیہ، یہاں تک کہ میں تمہارے مسائل کو حل کروں گا۔ قال، راوی کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ خاتون ایک جگہ بیٹھ گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے، یہاں تک کہ آپ اس کی ضروریات کو آپ نے پورا فرمایا، اس کا جو بھی کام تھا آپ نے اس کو نمٹایا، مکمل فرمایا۔ تو یہاں پہ سادگی دیکھیے، خاتون ایک بالکل وہ یعنی عقل سے معذور ہے، وہ بے عقل ہے یا کم عقل ہے یا مجنون قسم کی ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی اور عاجزی کا یہ عالم ہے کہ ایک خاتون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں چاہے بٹھا رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی دل جوئی کے لیے، اس کی طبیعت اور اس کے مزاج اور اس کے نفسیات، اس کی کیفیت کا آپ خیال رکھتے ہوئے آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، یعنی اس کا جو بھی کام ہے آپ اس کو مکمل فرما رہے ہیں، اس کی پریشانی کو دور فرمائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی یہ ایک مجنون خاتون ہے، یہ تو بلا یعنی بے مقصد یہ بلا رہی ہے، یا
اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ اس کو کوئی عقل نہیں ہے، ایسا آپ نے اس کی وجہ سے اس کو آپ نے اگنور نہیں کیا، نظر انداز نہیں کیا، بلکہ جو پریشان حال ہے، جو عقل سے معذور ہے، اپاہج ہے، معذور ہیں، ان کا بھی آپ خیال رکھتے تھے، ان کی بھی دل جوئی فرمایا کرتے تھے۔ قال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکب الحمار ویجیب دعوت العبد وکان یوم بنی قریظۃ علی حمار مختوم بحبل من لیف علیہ اکاف۔ قال وكان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السخينة فيجيب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یعنی عام جانوروں پر بھی آپ سواری کیا کرتے تھے، یعنی اونٹ پر بھی سواری کیا، اسی طرح دراز گوش یعنی ایک عام سا جانور بھی رہا تو آپ اس میں آپ نے عاجزی اور انکساری کو آپ نے اختیار فرمایا، یعنی جیسا عموماً ہوتا ہے انسان کوئی بلند مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو معمولی سواری کو اختیار نہیں کرتا، جیسے کوئی کار نشین اگر ہو تو اس کے سامنے اگر سائیکل پیش کر دی جائے تو اس سائیکل پہ سوار ہونا گوارا نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے مزاج میں ایک تکبر آ جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات تکبر سے پاک ہے، آپ کی ذات تواضع اور عاجزی انکساری والی ذات ہے، تو نبی پاک علیہ السلام عام جانوروں پر بھی آپ سواری کیا کرتے تھے۔ وَيُجِيبُ دعوت العبد، اور غلام کی دعوت کو بھی آپ قبول فرماتے تھے۔ وَكَانَ يُدْعَى إِلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو جو کی روٹی کی دعوت دی جاتی تو آپ اس کو بھی قبول فرماتے تھے۔ قال وحج على رحل رث وعليه قطيفة ما تساوي 4 دراهم فقال اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة هذا وقد فتحت عليه الأرض وأهدى في حجه ذلك 100 بدنة ولما فتحت عليه مكة ودخلها بجيوش المسلمين طأطأ على رحله رأسه حتى كاد يمس قادمته تواضعا لله تعالى قال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وحج، اور اللہ کے رسول علیہ السلام حج فرمائے علی رحل رث، ایسے کجاوے پر بیٹھ کر جو یعنی خستہ حال تھا، یعنی کوئی عالی شان یعنی اونٹ پر نہیں بلکہ متوسط اونٹ پر آپ سوار ہو گئے، اور کجاوا بھی جو تھا اس کے اوپر جو کجاوا تیار کیا جاتا تھا اس پہ ایک خالی سی ایک چادر تھی بس، اور وہ چادر بھی اتنی تھی کہ وہ 4 درہم کے برابر بھی نہیں تھی، یعنی بالکل سادگی کو آپ نے اختیار فرمایا۔ فقال، بس آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ اللہ اس حج کو حج مبرور بنا دے، مقبول حج جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے اور کوئی شہرت نہیں ہے، یعنی عبادت کا معیار کیا ہے آپ بتا دیے، اخلاص، عبادت کی مقبولیت کا دار و مدار ظاہری بناوٹ یا ظاہری کیفیت پہ نہیں بلکہ باطنی روحانیت اور باطنی اخلاص پر اس کی مقبولیت کا دار و مدار ہے۔ تو یعنی عبادت کس لباس میں کر رہا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا، اور کیسی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا، کس نیت سے پڑھ رہا ہے، کتنے اخلاص کے ساتھ، حج کس طرح بندہ یعنی کس سواری پر سوار ہو کر رہا ہے، کتنے روپئے خرچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اخلاص کتنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام اپنی زندگی اور اپنی سیرت کے ذریعے آپ نے یہی پیغام دیا کہ ہر عبادت میں اخلاص کو پیش نظر رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں۔ وقد فتحت علیہ الارض، جبکہ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر دست مبارک پر دنیا کے کئی علاقے فتح ہو گئے، اور وَأَهْدَى فِي حَجِّ، اور آپ نے اپنے اس حج میں آپ نے 100 اونٹ آپ نے قربانی کے طور پر پیش فرمائے، قربانی دیا۔ وَلَمَّا فُتِحَ، جب مکہ فتح ہو گیا آپ کے ہاتھ پر اور آپ اس میں داخل ہوئے مسلمانوں کے لشکروں کے ساتھ، تو آپ اپنا سر انور جھکائے ہوئے تھے اعلیٰ رحلی، اپنے گجاوے پر، یعنی اونٹ پر سوار ہے لیکن گردن اٹھا کر نہیں چلے بلکہ سر جھکا کے آپ نے پیغام دیا کہ جب کوئی نبی ملک فتح کرتا ہے تو تکبر نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر عاجزی انکساری ہوتی ہے۔
تو ایمان والے کیا ہیں اور ایمان والوں کو کس طرح رہنا چاہیے آپ نے بتا دی. یعنی مسلمان جب ملک کو فتح کرتے ہیں تو ان کا مقصد لوگوں پر دبدبہ حاصل کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا، دشمنوں کو معاف کرنا، مظلوموں کو ان کا حق دلانا، ظالموں کو ظلم سے روکنا، یہ مقصد ہے. نبی پاک علیہ السلام حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ کا سر انور قریب تھا کہ کجاوے سے ٹچ ہو جائے، یعنی اتنا آپ جھک گئے تھے کہ جو کجاوا بنا ہوا تھا لکڑی کا، سر انور کجاوے کو لگنے کے قریب تھا، یعنی اتنا آپ عاجزی انکساری کے ساتھ داخل ہوئے. تواضعا للہ تعالی، اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں. یعنی یہ آپ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ وہ ہے. نیک بندوں کی علامت پہچان یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی عہدہ دیتا ہے، کوئی بلند مرتبہ عطا کرتا ہے، تو ان کا سر تکبر سے اٹھتا نہیں، بلکہ عاجزی انکساری سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے آگے سر جھک جاتا ہے. تو نعمتوں کے ملنے کے بعد اگر انسان کے اندر عاجزی انکساری پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے. نعمتوں کے یا دولت یا اقتدار کے ملنے کے بعد اگر اس کے مزاج میں تبدیلی اگر آ جائے، اگر اس کے اندر تکبر آ جائے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں میں سے نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نیکوں کے سردار ہیں، سید الصالحین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں. تو آپ نے عاجزی اور انکساری کا آپ نے پیغام دیا، تواضع کا آپ نے پیغام دیا. ومن تواضعہ صلی اللہ علیہ وسلم قولہ علیہ السلام لا تفضلونی علی یونس بن متى ولا تفضلوا بین الانبیاء ولا تخیرونی علی موسیٰ ونحن احق بالشک من ابراہیم ولو لبثت ما لبث یوسف فی السجن لأجبت الداعی وقال للذی قال له یا خیر البریہ ذاک ابراہیم علیہ السلام. ومن تواضعہ، نبی پاک علیہ السلام کے تواضع میں سے نبی پاک علیہ السلام کا یہ بھی قول ہے. حضور کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ نے فرمایا لا تفضلونی، تم مجھ کو فضیلت مت دو علی یونس، حضرت یونس علیہ السلام پر، یونس بن متیٰ پر فضیلت مت دو. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام تمام انبیاء میں افضل ہیں. تو یہ بطور عاجزی، بطور تواضع کیا آپ نے فرمایا، ورنہ نبی پاک علیہ السلام کا مقام تو تمام انبیاء سے افضل ہے. تمام انبیاء میں آپ سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، امام الانبیاء ہیں. ولا تفضلوا بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان آپس میں فضیلت نہ دو. ولا تخیرونی، تم مجھے فضیلت نہ دو علی موسیٰ، حضرت موسیٰ پر. یہ بھی حضور علیہ السلام کی عاجزی و انکساری اور تواضع کی مثال ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَوْ لَبِثْتُ، اور اگر میں ٹھہرتا اتنا وقت جتنا یوسف علیہ السلام قید خانے میں ٹھہرے، یعنی 7 سال، لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جس شخص بلانے کے لیے آیا تھا میں اس کی، یعنی لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ، تو میں بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لیتا. یعنی نبی پاک علیہ السلام، اس میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی عاجزی انکساری جھلکتی ہے. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کا مقام حضرت یوسف سے بھی افضل ہے، اب حضرت موسیٰ سے بھی، حضرت عیسیٰ سے بھی، حضرت یونس علیہ السلام، کل انبیاء، کل پیغمبروں سے اب افضل ہے. وعن عائشة والحسن وابی سعید وغیرهم في صفته وبعضهم يزيد على بعض كان في بيته في مهنة أهله يفلي ثوبه ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويخسف نعله ويخدم نفسه ويقم البيد ويعقل البعير ويعلف ناضحه ويأكل مع الخادم ويعجين معها ويحمل بضاعته من السوق. وعن عائشة ام المؤمنین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والحسن، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی، وابی سعید،
حضرت ابو سعید اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی فی صفت ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف کے بارے میں، وبعضهم یزید علی بعض، اور بعض ان میں سے بعض اوصاف پر اضافہ کرتے ہیں۔ وہ سب کہتے ہیں کہ کانا فی بیتہ فی محنت اہلی، نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں فی ہوتے تو فی محنتی اہلی، اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے۔ یفلی ثوبہ، آپ علیہ السلام اپنے کپڑوں کو آپ صاف کیا کرتے تھے، کپڑے خود آپ دھویا کرتے تھے۔ وَيَحْلِبُ شَاتَهُ، اور یعنی بکری کا دودھ دوہتے تھے آپ خود۔ وَيَرْقَعُ ثَوْبَهُ، کپڑوں پر پیون لگایا کرتے تھے آپ خود۔ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، اپنے نعل کو آپ سیا کرتے تھے آپ۔ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اپنی خدمت آپ خود کرتے تھے، یعنی سیلف سروس۔ وَيَقُمُّ الْبَيْتَ، اور آپ اپنے گھر میں صاف صفائی کا بھی کام انجام دیتے تھے، یعنی عاجزی اور انکساری تواضع کا یہ عالم ہے۔ ساری کائنات کی ہدایت کی ذمہ داری آپ کے ذمے ہے، ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے گھر والوں کا آپ ساتھ بھی دیا کرتے تھے۔ یعنی ایک شوہر، کامیاب شوہر، نیک شوہر کیسا ہونا چاہیے، حضور علیہ السلام نے اس کا ایک نمونہ آپ نے پیش فرمایا۔ عبادات، ریاضات، مجاہدوں کے باوجود، اتنی محنتوں اور اتنی مصروفیت کے باوجود گھر کے کام کاج کرنا، یہ بہت بڑی یعنی ایک عظیم مثال ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ وَيَعْقِلُ الْبَعِيرَ، اونٹ کو آپ باندھا کرتے تھے آپ خود جا کے۔ وَيَعْلِفُ نَاضِحَهُ، اور آپ اپنے اونٹوں کو آپ چارہ دیا کرتے تھے، چارہ وغیرہ بھی ڈالتے تھے۔ وَيَأْكُلُ مَعَ الْخَادِمِ، خادموں کے ساتھ بیٹھ کر، آپ کے گھر کے جو نوکر و چاکر ہوتے ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھاتے تھے۔ یعنی اس میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ بھئی یہ کام والا ہے اس کے ساتھ کیوں بیٹھے۔ عموماً لوگ دنیا میں کیا کرتے ہیں، کام والوں سے کام لے کے ان کو بھیج دیتے ہیں، ان کے جانے کے بعد کھانے وغیرہ کھاتے ہیں، یا اگر ان کو کھلانا بھی چاہے تو ان کو الگ بٹھاتے، خود اونر، مالک، آقا الگ بیٹھ کے کھا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، سادگی اور مساوات کی آپ نے تعلیم دی۔ وَيَعْجِلُ مَعَهَا، غلاموں کے حقوق، خادموں کے حقوق، امپلائیز کے حقوق، ان کی آزادی اور ان کے مقام کو آپ نے بتایا۔ وَيَعْجِنُ مَعَهَا، اور آپ خادموں کے ساتھ بیٹھ کر آپ آٹا بھی گوندا کرتے تھے۔ وَيَحْمِلُ بِضَاعَتَهُ مِنَ السُّوقِ، اپنے گھر کا سودا سلب بھی آپ بازار سے اٹھا کر لاتے تھے۔ اللہ اکبر! یعنی دنیا میں انسان ایک چھوٹا موٹا مقام بھی اگر حاصل کر لیتا ہے تو اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنے خادمین سے، اپنے نوکروں سے، اپنے چاکروں سے، یا اپنے معتقدین، محبین اور منتسبین سے پوری خدمت لیا کرتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اس مزاج کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے یہ پیغام دیا کہ آدمی اگر خدمت کر رہا ہے تو اس کا مقام بلند ہوتا ہے، مقام کم نہیں ہوتا۔ خدمت کی وجہ سے مقام بلند ہوتا ہے اللہ کے پاس بھی، دنیا والوں کی نظر میں بھی، کہ ایک اچھا اور کامیاب انسان، کامیاب لیڈر وہ ہے جو قوم سے خدمت نہیں کراتا بلکہ قوم کی خدمت کرتا ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان كانت الامة من اماء اہل المدینہ لتأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حيث شاءت حتى تقضي حاجتها ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة فقال له هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه دخلت السوق مع النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى سرابيل وقال للوزان زن وأرجح وذكر القصة قال فوثب إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها فجذب يده وقال هذا تفعله الأعاجم بملوكها ولست بملك إنما أنا رجل منكم ثم أخذ السرابيل فذهبت لأحمله فقال صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله۔ وعن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں کہ ان کانت الامۃ،
یقیناً باندی مدینے کے باندیوں میں سے ایک باندی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو تھام لیتی ہے، بس وہ حضور کو لے کر چلتی ہے جہاں وہ چاہتی ہے، جہاں چاہ رہی ہے لے جا رہی ہے، حتیٰ تقضیہ، یہاں تک کہ وہ اپنی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ ودخل علیہ رجل، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی اور تواضع کا یہ عالم ہے کہ باندی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے کے راستوں میں گھما رہی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، انہیں آپ کا ہاتھ تھامی ہوئی جب تک کہ ان خود اپنا ہاتھ نہیں چھڑا لی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ معاشرے کے ہر شخص کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ وَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَصَابَتْهُ مِنْ هَيْبَتِهِ رِعْدَةٌ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، بس اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رعب اور حیبت جلال کی وجہ سے اس پر ایک رعشہ طاری ہوا، کبھی طاری ہو گئی۔ حضور کا چہرہ انور نورانی اور یعنی جمال والا تھا، لیکن ساتھ ساتھ ایک ایمانی اور نبوت اور رسالت کا ایک رعب بھی تھا، یعنی آپ رہتے تو کہ ایک عام آدمی بھی آپ کے پاس بالکل بے تکلف ہونے کے لیے خوف زدہ ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات میں وقت واحد میں جمال بھی رکھا، جلال بھی رکھا تھا اللہ تعالیٰ، تو ایک وقار رہتا تھا آپ کی محفل میں۔ آپ تنہا بھی رہتے تو ایسا دکھتا تھا کہ گویا کہ ایک لشکر کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے، اور آنے والا آپ کی ذات کے چہرے انور پر خوبصورتی اور جمال کے ساتھ ساتھ جب نبوت اور رسالت کے جلال اور وقار کو دیکھتا تو اس پر کبھی داری ہو جاتی، یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک رعب تھا ہی۔ تو وہ شخص کانپنے لگا تو حضور نے اس سے فرمایا حوین علیک، تم ڈرو مت، خوف زدہ مت ہو، کیونکہ میں بادشاہ نہیں ہوں، انما انا ابن امرات، یقیناً میں قریش کی ایک خاتون، معزز خاتون کا ایک بیٹا ہوں، جو قدید، جو روٹی کھاتی ہیں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، تم مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام یعنی بادشاہوں کے پاس دربار میں اگرچہ کہ فوج اور لشکر ہوتا ہے، سپاہی ہوتے ہیں، تو تب بھی ان کا اتنا رعب نہیں تھا جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب تھا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دخلت السوق، میں بازار میں داخل ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، فاشترا سراویلا، بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چند شلوار خریدے، کپڑے وغیرہ خریدے، وقال، اور آپ نے وزان سے فرمایا، یعنی وہ جو اس دور میں یعنی جو پیمائش کرتے تھے نا، گز یا جو بھی طریقہ تھا اس کے تم اس کا حساب کر لو اس کا، وذکر القصہ، اور پورے قصے کو آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ قال فوثب الی ید النبی، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی طرف وہ آگے بڑھا، دکان والا، حضور کا ہاتھ چومنے کے لیے، تو حضور اپنا ہاتھ کھینچ لیے، ہاتھ چومنے نہیں دیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایک عجمی لوگ کرتے ہیں اپنے بادشاہوں کے ساتھ، اور میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تم میں سے ایک آدمی ہوں، تم ہی میں کا ایک آدمی ہوں۔ ثم اخذ السراویل، پھر آپ شلوار لے لیے، کپڑے وغیرہ لے لیے، فذهبت، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں گیا تاکہ سامان اٹھاؤں، کپڑے وغیرہ اٹھا لوں، تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ صاحب الشیء، کسی چیز کا مالک زیادہ حقدار ہے اپنی چیز کا کہ وہ اس خود اٹھائے، یعنی مالک کو خود اٹھانا چاہیے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سادگی کا آپ پیغام دے رہے ہیں، حالانکہ پوری دنیا آپ کی معتقد ہے، آپ کے دیوانے اور عاشق ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے خدمت لینے کو آپ پسند نہیں فرماتے، اپنا کام خود کیا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی اہم پیغام ہے۔ آج انسان کو کیا ہے، تھوڑا سا مقام ملنے کی دیر ہے، یا کچھ مقبولیت یا کچھ اعتقاد، لوگوں میں کچھ معتقد اگر بن گئے 4-5 بجے، تو آدمی اپنی جگہ پر نہیں رہتا، اس کی عقل اس کی جگہ پر نہیں رہتی، وہ ہوش و حواس کو کھو دیتا ہے، اور اپنی جگہ سے ہلنا نہیں چاہتا وہ، بلکہ ہر کام اپنے خادمین سے لے رہا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
کی طبیعت مبارکہ ایسی نہیں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج خودداری کا مزاج تھا. غیور طبیعت تھی آپ کی طبیعت غیور اس بات کو پسند نہیں کرتی تھی کہ آپ کسی اور سے کام لیں. آپ اپنے گھر میں بھی خود اپنا کام خود کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک بہت بڑی مثالیں ہیں یہ تمام لوگوں کے لیے. اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے, پیغام ہے اور درس ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا کام خود کریں, دوسروں سے کام نہ لیں. اور آدمی کو چاہیے کہ زندگی میں اپنا کام خود کرے, کسی اور سے کام نہ لیں جہاں تک ہو سکے. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں بھی اپنا کام خود کیا کرتے تھے, اپنے کپڑے خود سیا کرتے تھے, نالین اپنے خود سیا کرتے تھے. کپڑے وغیرہ خریدنا ہے تو خود آپ جاتے خریدتے, اور صحابہ اگر یہ کہتے کہ یا رسول اللہ ہم یہ اٹھا لیں گے سامان, تو حضور فرماتے نہیں, حضور خود سامان اٹھا کر لاتے. بازار جاتے اور بازار سے اپنا سودا صرف خرید کے خود لے کے آتے. تو یہ رہنماؤں کے لیے جو قوم کے پیشوا بنے ہوئے ہیں ان کے لیے بہت بڑا میسج ہے. چند لوگ اگر معتقد بن جائے تو انسان اپنی مسند اور اپنے مقام سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوتا. بڑا بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بازار میں جا کے کوئی چیز لانے کو عیب سمجھ رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے. ایسا نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی سے پیغام دیا, اپنی سیرت سے یہ پیغام دیا ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنا کام خود کیا کرتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال یعنی سیرت کا خاص پہلو یہ ہے کہ اہم ترین نمایاں پہلو یہ ہے کہ حضور کی زندگی میں سادگی ہم کو ملے گی ہر جگہ. یہ بہت یعنی امت کے لیے, پوری انسانیت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں تمام مشکلات کا حل اس میں ہم کو مل جائے گا. رہن سہن میں سادگی کو اختیار کریں, لائف اسٹائل کو بدلیں. لوگ جو مشکل ترین بنا لی ہے اپنی زندگی سادگی کو ختم کرنے کی وجہ سے, یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی دنیا والے کیا بولی ہیں, عالی شان محلات تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے مشقتوں میں پڑے ہوئے, دعوتیں عالی شان کرنا چاہ رہے ہیں, پریشانیوں میں پڑے ہوئے, قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے. اسی طرح دنیاوی شان و شوکت کے لیے, اسٹیٹس کے لیے اعلیٰ ترین اپنی زندگی کو بنانے کے جذبے میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر رہے ہیں, اپنی صحت کو کھو رہے ہیں. تو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں سادگی کو اختیار کرے. یعنی دنیاوی اسباب کا نہ ہونا یہ عیب کی بات نہیں ہے, جیسا لوگ دنیا میں سمجھتے ہیں کہ بھائی غربت یا متوسط زندگی کا ہونا یہ ایک عیب ہے. ایسا نہیں ہے. انسان اپنی زندگی کے مقصد میں اگر کامیاب ہے, اگرچہ کہ وہ ایک جھوپڑی میں رہتا ہو, وہ بادشاہ کے محل سے بہتر اور کامیاب ہو. سبحان, کیونکہ زندگی کا مقصد خدا کی بندگی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جو بندہ اللہ کی عبادت کا پابند ہو, اللہ کے احکام کا, رسول کے احکام کا پابند ہو, مخلوق کے اور اللہ کے حقوق کو ادا کر رہا ہو, اگرچہ کہ اس کی دنیاوی زندگی زیادہ عیش و عشرت یا دولت والی نہ ہو, تب بھی وہ کامیاب ہو. کوئی شخص اگر مالدار ترین ہے لیکن اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, لوگوں پر ظلم کر رہا ہے, تو اس کی دولت اور اس کی یہ دنیاوی شان و شوکت اس کو آخرت میں کام نہیں آئے گی. تو زندگی کے مقصد کو سمجھیں. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کو سنوارنا ہے. اس دنیاوی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ہمیں زندگی دی گئی. تو یہ زندگی میں ہم کامیاب اس وقت ہو سکتے ہیں جب ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں. تو آج پوری دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو حضور کی سیرت ہے. بے شک. آج کروڑ پتی بھی پریشان ہیں. کیوں؟ لوگ کروڑ پتی اپنے سے زیادہ مالدار کو دیکھ رہا ہے, غریب امیر کو دیکھ رہا ہے, امیر ترین کو دیکھ رہا ہے. یہ جو زندگی کا جو نظریہ ہے, جو دنیاوی دولت اور دنیاوی متاع, دنیاوی خواہشات, دنیا کی جو امیدیں ہیں, انسان کو یہ تباہ و تاراج کر رہی ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا ہے کہ تم دنیا میں کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, تم دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی کے لیے پیدا نہیں ہوئے,
تم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوئے. سبحان اللہ. تم دنیا میں مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تو تم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اس میں ہم سب کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے. حضور کی سیرت پڑھنے کے بعد، حضور کی سیرت سننے کے بعد اگر اس طریقے کو ہم اپنائیں گے تو یقیناً ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کا جو معیار عطا فرمایا ہے اس کو ہم اپنائیں کہ انسانیت کے ہر طبقے کے ساتھ حسن سلوک کریں. غلاموں کے ساتھ، باندیوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، چاکروں کے ساتھ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ، امپلائیز کے ساتھ، مالک اور اونر کا اپنے خادمین کے ساتھ، مخدوم کا اپنے خادم کے ساتھ، مالک کا اپنے مملوک کے ساتھ، آقا کا اپنے غلاموں کے ساتھ، یعنی پیروں کا اپنے مریدوں کے ساتھ، اساتذہ کا اپنے شاگردوں کے ساتھ جو رویہ ہے نرم ہونا چاہیے. یعنی حسن سلوک کے اپنے سادگی کی آپ نے تعلیم دی. جیسا عموماً لوگوں کا جو مزاج بنا ہوا ہے، چند لوگ اگر معتقد بن گئے یا ماتحت خادم ہے تو اس سے کام لیتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. حضور نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا. اگر خادم سے کچھ کام لے رہے ہیں تو اتنا ہی کام لیں جس کام کے لیے وہ مقرر کیا گیا. اس کو تنخواہ دے رہے ہیں ایک کام کی اور کام لے رہے ہیں 10 اس سے، تو یہ بھی عدل و انصاف کے خلاف ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا مزاج نہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سادگی کی مثال پیش فرمائی کہ اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے ماتحت جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تم اٹھو اور بیٹھو، ان کے ساتھ کھانا وغیرہ کھاؤ. دعوتوں میں ان کو الگ مت کرو. جیسا VIPs کا جو ایک تصور بنا ہوا ہے، بھئی فلاں کے لیے الگ، فلاں کے لیے، اسلام میں ایسا نہیں ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. مساوات کی تعلیم ہے بھی، برابری کی تعلیم اور آزادی، حقوق، یہ تمام چیزیں ہم کو اسلام میں نظر آتی ہیں. بے شک. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کمزور طبقات کو اٹھانے، ان کو پرموٹ کرنے کی آپ نے بھرپور کوشش کی اور آپ اس میں کامیاب بھی ہو گئے. اس کا حق آپ نے ادا کیا. یعنی سب سے پہلے آپ نے خواتین کے حقوق کو آپ نے عطا فرمایا، ان کو حق عطا فرمایا. آزادی کا حق آپ نے دیا ان کو اپنی ذاتی زندگی گزارنے کا اسلام نے پورا حق عطا کیا. میراث میں، جائیداد میں حق عطا کیا. شادی کرنے کا اختیار ان کو دیا گیا ہے. اسی طرح زندگی گزارنے کی آزادی ان کو دی گئی. وہ اپنے مال و دولت کی خود مالک ہیں. تو یہ تمام چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے سامنے آپ نے اپنی سیرت اور اپنے تعلیمات کے ذریعے آپ نے یہ بہترین شریعت آپ نے ہم کو عطا فرمائی. اور اس میں پوری دنیا کے لیے رحمت ہے اور انسانیت اور ہمدردی کا پیغام ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہمارے اس درس کو قبول فرما. مولا تو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے صدقے میں مولا ہم سب کی زندگیوں میں مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے پہلو مولا اس کو جاری و ساری فرما دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات کا فیضان ہم سب کی زندگیوں میں جاری و ساری فرما دے. ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما. حضور کی سیرت کا پیغام پوری دنیا تک مولا پہنچانے کی توفیق عطا فرما. مولا اس درس کے ذریعے عالم انسانیت کو مولا فائدہ پہنچا. پوری دنیا میں امن و امان عطا فرما. پوری دنیا میں مولا کامیابی مسلمانوں کو عطا فرما. پوری دنیا میں مولا امن و امان عطا فرما. مولا سب کو سکون اور راحت عطا فرما. مولا ہم سب کو تمام آسمانی بلاؤں، زمینی فتنوں، گردشوں سے، جانی و مالی نقصانات اور حادثات سے مولا ہماری حفاظت فرما. ہم سب کو صحت اور عافیت اور سلامتی عطا فرما. دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی فیضان ہم کو عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت ہم کو عطا فرما، کامل اطاعت کی توفیق عطا فرما، حضور کی عنایت مولا ہماری طرف متوجہ فرما دے، حضور کی نگاہ کرم کے ذریعے مولا ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہم سب کو اور ہم سب کے تمام متعلقین کو مولا، اہل خانہ کو مولا صحت اور عافیت عطا فرما، تمام مصیبتوں سے، شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، خاتمہ بالخیر فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے مولا ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔